اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ نہج البلاغہ کے تعارف اور تاریخچے کے حوالے سے ہمارا یہ چوتھا سیشن ہے۔ گزشتہ سیشن کا اختتام اس پہ کیا تھا کہ نہج البلاغہ کے نمبروں میں کیوں فرق ہے۔ مفتی جعفر حسین مرحوم کے ترجمہ اردو کے حساب سے اس میں 238 خطبات ہیں، اور علامہ سید ذیشان حیدر جوادی مرحوم کے ترجمے کو دیکھیے تو اس میں 241 خطبات ہیں۔ عرض کیا تھا کہ یہ نمبروں کا فرق، 2 نمبروں کا فرق پڑتا ہے خطبہ نمبر 60 سے، اور پھر یہ 2 نمبروں کا ہی فرق جاری رہتا ہے خطبہ نمبر 215 تک۔ 215ویں خطبے کو علامہ سید ذیشان حیدر جوادی اور بعض دیگر بزرگان نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، جبکہ مفتی صاحب نے اور بعض دوسرے بزرگان نے اس کو ایک ہی خطبہ حساب کیا ہے۔ تو یہ پھر جنہوں نے 2 خطبے حساب کیے ہیں جیسے سید ذیشان حیدر جوادی، تو پھر 216 سے 3 خطبات کے نمبرز کا فرق آ گیا۔ 216 مفتی جعفر حسین مرحوم کا، وہ 219 ہوگا سید ذیشان حیدر جوادی کے ہاں۔ اب یہ اختلاف کیوں ہوا؟ اس لیے کہ پرانے جو نسخے ہیں، مثلا خود شیخ محمد عبدہو کا جو نسخہ آج سے تقریباً 150 سال 130 سال پہلے شائع ہوا ہے، تو اس میں کوئی نمبرز وغیرہ نہیں تھے۔ مثلا میرے پاس یہ قدیمی جو نسخہ ہے، خط سلسلہ تھا یہ 5ویں ہجری کا، آپ اس کو اگر آپ دیکھیے تو یہاں کہیں کسی خطبے کا نمبر نہیں دیا گیا ہے۔ اس میں یہ کیا کرتے ہیں، منہا اور منہا، اب من کلام لہو علیہ السلام و منہا، یہ منہا کی وجہ سے بعض نے اس کو کہا کہ یہ علیحدہ ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں یہ اسی خطبے کا حصہ ہے، تو اس وجہ سے خطبات میں اختلاف ہوا۔ آج کے سیشن میں جو چیز عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سید رضی نے جناب امیر علیہ السلام کا کل کلام جمع کیا ہے۔ بات واضح پہلے کر چکا ہوں کہ سید رضی نے بار بار کہا ہے کہ یہ ہمارا انتخاب تھا، کل کلام نہیں تھا، بلکہ زیادہ امکان یہ ہے کہ کل کلام اس سے کئی گنا زیادہ ہو جو ہم نے جمع کیے ہے، جو ہم نے انتخاب کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیخ سید رضی پہلے شخصیت نہیں ہے کہ جنہوں نے نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام کے کلام کو جمع کیا ہو۔ بہت سارے ایسے بزرگان سید رضی سے پہلے گزر چکے ہیں، بلکہ سید رضی کی ولادت سے پہلے گزر چکے ہیں، جنہوں نے جناب امیر علیہ السلام کے کلام کو اپنی اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ اگرچہ الگ کتاب اس انداز سے کسی نے اگر لکھی ہے تو وہ اس وقت پرنٹ نہیں ہو رہی۔ میرے سامنے اور جو کتاب موجود ہے وہ 255 ہجری میں ایک شخصیت اہل سنت علماء میں سے رحلت ہوتی ہے ان کی، ابو عثمان جاہز بڑے مشہور ایک مصنف بھی ہیں اور ایک صاحب علم شخصیت تھے۔ انہوں نے 100 کلمات جناب امیر المومنین الگ کیے ہیں، اور وہ کتابی صورت میں 100 کلمات الجاہز کے عنوان سے نیٹ پہ بھی موجود ہیں۔ بہت خوبصورت کام ہے، اس پہ انشاءاللہ کبھی عرض کریں گے، اور ہم نے اس کا اردو ترجمہ بھی کرایا ہے، جناب مولانا غلام حر شبیری صاحب نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے، اور وہ ہمارے ویب سائٹ پہ افکار اسلامی پہ موجود ہے۔ تو یہ عرض کرنا ہے کہ سید رضی سے پہلے بہت سارے بزرگان نے اپنی کتابوں میں کلام امیر المومنین کو جگہ دی ہے، اور یقیناً سید رضی نے ان سے استفادہ کیا ہے، اگرچہ سید رضی نے کہیں کوئی حوالہ نہیں دیا۔ حوالہ کیوں نہیں دیا اس کا بھی ذکر ہوگا۔ اس کے لیے ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوا ابھی اردو میں، عربی میں کتاب ہے، سید عبد الزہرا خطیب کے عنوان سے ایک شخصیت ہیں جنہوں نے 4 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، مصادر و اسانید و نہج البلاغہ۔ اس میں انہوں نے ہر خطبے اور ہر خط کے ساتھ ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ خطبہ سید رضی سے پہلے کس کس نے کہاں کہاں بیان کیا ہے، اور ان کے اس کام کو بہت شہرت اور بہت مقبولیت ملی ہے۔ اور اس میں پھر اردو میں
مولانا سید ذیشان حیدر جوادی صاحب کا اگر آپ نہج البلاغہ دیکھیں تو ہر خطبے کی ابتدا میں سید عبد الزہرا والے ان مصادر کو ذکر کرتے ہیں، اور اس پہ ایک علیحدہ کتاب بھی لکھی ہے، سارے ان کو ایک جمع کیا ہے۔ جناب ڈاکٹر مشتاق مہدی صاحب ہیں، پروردگار ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، معرفت نہج البلاغہ کے حوالے سے انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں انہوں نے ایک پورے باب میں سید عبد الزہرا کی کتاب کا گویا ترجمہ کر دیا ہے اردو میں، اس حصے کا کہ کہاں کہاں یہ نقل ہوا ہے، فہرست دی ہے۔ تو یہ اس کتاب سے واضح ہوتا ہے کہ سید رضی پہلے نہیں ہے جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کیا ہے، بلکہ ان سے پہلے بہت سارے بزرگان نے کلام امیر المومنین کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ ایک خوبصورت تفصیل لکھی ہے علامہ سید ذیشان حیدر جوادی نے اپنے ترجمے کی ابتدا میں، اور انہوں نے 61 کتابوں کے نام لکھے ہیں کہ جو سید رضی سے پہلے تھے اور جن کتابوں میں کلام امیر المومنین موجود تھا۔ اب اس میں دیکھیے مثلا یہ کتاب علامہ سید ذیشان حیدر جوادی کا نہج البلاغہ کا ترجمہ یہ میرے پاس موجود ہے، یہاں آپ اگر دیکھ سکیں تو اس میں پہلی کتاب جو ہے انہوں نے لکھی ہے کتاب اثبات الوصیہ مسعودی۔ ان کی وفات ہوتی ہے 303 ہجری میں، یعنی سید رضی کی ولادت سے 56 سال پہلے ان کی رحلت ہوتی ہے۔ انہوں نے بہت سارے کلام کو جگہ دی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ 480 سے زیادہ کلام جو ہیں اور خطبات امیر المومنین ہم نے دیکھے۔ پھر دوسری کتاب ہے الاخبار الطوال ابو حنیفہ دینوری کی، الاشتقاق، اور ہمارے مثلا یہاں ایک کتاب تحفۃ العقول فرض کیجئے، یہ میرے پاس یہاں موجود ہے۔ اس میں 380 ہجری میں رحلت ہوتی ہے صاحب تحفۃ العقول ابن شعبہ حرانی کی، یعنی سید رضی کی تالیف نہج البلاغہ سے 20 سال پہلے یہ رحلت فرما جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے پہ شیخ صدوق نے اپنی کتابوں میں اس کو ذکر کیا ہے، اصول کافی میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہ پوری تفصیل ہے کہ کہاں کہاں یہ سلسلہ جاری رہا، اور الحمدللہ سید رضی کے بعد بھی اس کلام کو جمع کیا جاتا رہا۔ 3 کتابیں بالخصوص میں یہاں عرض کروں گا۔ ایک نجف کی بزرگ شخصیت، بزرگ خاندان، شیخ ہادی کاشف الغطا، سب سے پہلے انہوں نے کام کیا ہے، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے مستدرک نہج البلاغہ، یعنی نہج البلاغہ میں سید رضی سے جو چیزیں رہ گئی تھیں وہ انہوں نے اس کتاب میں بیان کی ہیں۔ ایک اور بھی ان کی کتاب بڑی مشہور ہے، اور وہ کتاب ہے مدارک نہج البلاغہ۔ اس میں سید عبد الزہرا خطیب کی طرح انہوں نے بھی لکھا ہے کہ کہاں کہاں یہ کلام جناب امیر المومنین موجود ہے جسے سید رضی نے جمع کیا ہے۔ تو یہ شیخ ہادی کاشف الغطا کی مستدرک نہج البلاغہ۔ اس کے بعد ایک بہت اچھا کام ہوا ہے جو کافی تفصیل سے کیا ہے، شیخ محمودی باقر محمودی ہیں، یہ قوم میں ان کا یہ سلسلہ تھا، اور کافی یہ کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال لگائے ہیں، اور ان کی 8 جلدوں میں کتاب شائع ہوئی ہے، وہ ہے مستدرک نہج البلاغہ۔ اس کا نام یہ نیٹ پہ بھی موجود ہے، کتاب حیدریہ ویب سائٹ پہ، نجف اشرف کی ویب سائٹ پہ، نہج السعادہ فی مستدرک نہج البلاغہ، 8 جلدیں ہیں اس کی۔ اور تیسرا کام جو اس دور میں ہوا ہے وہ ابھی موجود ہیں، پروردگار صحت سلامتی عطا فرمائے، جناب سید صادق شیرازی صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی تمام نہج البلاغہ۔ انہوں نے بھی بعض ایسی چیزیں جمع کی ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ جہاں سے سید رضی نے اصل سے لیا ہے وہ پوری عبارت کو نقل کریں۔ تو اس میں بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو نہج البلاغہ میں نہیں ہیں۔ تو یہ کتابیں نہج البلاغہ سے رہ جانے والی عبارتوں کو پیش کیا گیا ہے۔ شیخ ہادی کاشف الغطا کی مستدرک، شیخ محمود باقر محمودی کی کتاب نہج السعادہ، اور سید صادق شیرازی کی تمام نہج البلاغہ۔ البتہ اس پہ کام ہوا ہے بر صغیر میں بھی، مثلا خطوط کو میں دیکھ رہا تھا،
رامپور انڈیا میں ایک بہت بڑی لائبریری تھی، رضا لائبریری. اس کے لائبریرین، 2 لائبریرین کا بڑا یادگار کام ہے، انشاءاللہ اس کو کسی وقت عرض کریں گے. ان میں سے حکیم نبی احمد رامپوری نے 64 خطوط نقل کیے ہیں، جو وہ کہتے ہیں کہ یا نہج البلاغہ میں موجود نہیں ہے، یا انہوں نے اپنے حوالے سے جہاں اختلاف ہے وہاں نقل کیے ہیں. تو یہ 64 خطوط انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی ذکر ہوگا. پروردگار ہمیں اس کتاب مقدس سے زیادہ استفادے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.